السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ معزز اور محترم مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے نبی کا آنا مبارک ہے۔ میرے نبی جس سال میں آئے وہ سال بھی مبارک، جس سال کے مہینے میں آئے وہ مہینہ بھی مبارک، اور مہینے کے جس ہفتے میں آئے وہ ہفتہ بھی مبارک، اور ہفتے کے جس دن میں آئے وہ دن بھی مبارک، اور دن کی جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی بھی مبارک۔ میرے نبی جیسے آئے، جس انداز میں آئے، ایسے آیا بھی کوئی نہیں، ایسے آنا بھی کوئی نہیں، اور آئے گا کیسے؟ میرے نبی جیسا رب نے بنایا بھی کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ربیع الاول کیوں کہا جاتا ہے؟ ربیع الاول کے لفظی معنی کیا ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ آپ سے التماس ہے ربیع الاول کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور اخلاق، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے جڑے واقعات کو سننے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ معزز ناظرین، ربیع کا لفظی معنی ہوتا ہے موسم بہار۔ موسم بہار یعنی جب وہ بہار، جب ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہو۔ قدیم عرب میں جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو ہر مہینے میں مخصوص موسمی حالت کے پیش نظر اس مہینے کا نام رکھا گیا۔ چونکہ اس مہینے میں موسم بہار ہوتی تھی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا تھا، بارشیں ہوتی تھیں، لوگ خوشحال ہوتے تھے، اس لیے اس کو ربیع کہا جاتا ہے۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اور اول کا معنی ہوتا ہے پہلی بہار، یعنی ربیع الاول کا معنی بن گیا پہلی بہار۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام روحانی اعتبار سے بھی اس مہینے کو جو ہے نا بہار کا مہینہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیدا ہوئے، اس معاشرے میں پیدا ہوئے جس وقت ہر طرف کفر و شرک کی غلاظت پھیلی ہوئی تھی، پوری فضا کفر و شرک سے آلود تھے، تو ہر آدمی ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کو ترس رہا تھا۔ تو اس بدترین ماحول میں، اس بدترین فضا میں میرے نبی اس دنیا میں بہار بن کے تشریف لائے۔ میرے نبی نے اس دنیا کو، اس نظام کو، اس فضا کو معطر اور منور بنا دیا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔